دوسرا پارہ پڑھا گیا ہے جو ہم نے سنا ہے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، 230 اور 231، ان تین آیتوں پر مختصر بات ہوگی۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ان آیتوں میں اور ان سے بعد والی دو آیتوں میں ایک نہایت اہم معاشرتی مسئلہ بیان ہوا ہے، بڑا ہی اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو اگر میں کہوں 99.99% لوگوں کو نہیں پتا تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بڑے واضح، کھلے اور صاف الفاظ میں بیان کیا ہے، اور مسلمان نہیں جانتے۔ کوئی 1000 میں سے شاید ایک کو پتا ہو اس مسئلے کا۔ مسئلہ ہے طلاق کا۔ یہ طلاق کیا ہے، اس کی نوبت کب آتی ہے، اور اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کتنی مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ ان سارے سوالوں کے خلاصہ کے طور پر جواب دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ عزیز بھائیو، نکاح مسلمانوں کے درمیان دو میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے زندگی بھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا۔ اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور نکاح کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسل بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ مسلمان کے لیے دنیاوی زندگی میں سکون اور اطمینان کا باعث بنایا ہے۔ زوجین ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ زوجین کے ذہن ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ان کا اس معاہدے کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر خرابی خاوند کی طرف سے ہے، خاوند وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بیوی کو اس کے جائز اور حلال اخراجات بھی نہیں ادا کرتا، تو ایسی صورت میں اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ خاوند سے کہہ سکتی ہے بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہتی۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کرتا، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ والدین نے نکاح تو کر دیا لیکن اس عورت کو یہ خاوند پسند ہی نہیں ہے، اس کو اس کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی اپنے خاوند کی، وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تو جس کی شکل ہی اس کو پسند نہیں، جو خاوند ہی پسند نہیں، وہ اس کے حقوق تو ادا نہیں کر سکے گی۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے عورت کو حق دیا ہے وہ اپنے خاوند سے کہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ دو، اور خاوند وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے اس کے کہنے پر آپ جو میں نے آپ کو حق مار دیا ہے وہ واپس کر دو اور میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عورت حق مہر واپس کر دے، یہ حق مہر واپس لے کر اس کو طلاق دے دے، اس کو کہتے ہیں خلا، اس کا نام ہے اسلام میں خلا۔ عورت کو
اللہ کی شریعت میں اللہ نے ان آیتوں میں خلا لینے کا حق دیا ہے، وہ خامد کا دیا ہوا حق مہر واپس کرے اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے اسے طلاق لے لے۔ اگر خامد طلاق نہیں دیتا، اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ظلم کرنا چاہتا ہے، لٹکائے رکھتا ہے بیوی کو، تو عورت کو دوسرا حق یہ ہے کہ وہ فیملی کورٹ میں رجوع کرتی ہے، فیملی کورٹ میں وکیل کے ذریعے درخواست دیتی ہے، بھئی میں اس خامد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا گزارا نہیں ہے، میری جان چھڑائی جائے اس سے۔ عدالت فیملی کورٹ اس کو 2-3 نوٹس جاری کرتی ہے مرد کو، اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو وہ یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ جو فیملی کورٹ یک طرفہ ڈگری جاری کرتی ہے، یہ بھی خلا ہو جاتا ہے، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خلا ہو جاتا ہے، عورت آزاد ہو جاتی ہے، نکاح ان دونوں کا ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک اس نے لفظ اپنے منہ سے طلاق کا نہیں بھی کہا تو خلا ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا ان کا۔ اور اگر خرابی عورت کی طرف سے ہے، مرد نہیں رکھنا چاہتا، عورت خامد کے حقوق ادا نہیں کرتی، عورت بد زبان ہے، عورت بے نماز ہے، عورت بے پردہ ہے، اور مسائل ہیں، اس کے لیے سکون کی بجائے اس نے گھر آ کر جہنم بنا دی ہے، تو ایسی صورت میں اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے۔ عورت کو خلا لینے کا حق تھا اسلام میں، اور مرد کو کس چیز کا حق ہے؟ طلاق دینے کا۔ لیکن طلاق کی نوبت کب آتی ہے؟ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر بیوی پسند نہیں ہے، بیوی نافرمان ہے، بد زبان ہے، تو اس کو نصیحت کرنی ہے، واعظ کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ اگر سمجھانے سے ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ معاہدہ پورا کرنا ہے۔ نکاح یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر نبھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی، نصیحت سے بار بار کر کے دیکھ لیا، تھک گیا نصیحت کر کر کے، وہ نہیں ٹھیک ہو رہی، اگلا سٹیپ ہے اس سے اپنا بستر الگ کر لے۔ اس سے سمجھ آ جاتی ہے، بڑی بڑی جو ہے نا وہ ضدی عورتیں سمجھ آتی ہیں۔ اگر اس سے بھی سمجھ نہیں آئی، وہ اتنی ہٹ درم ہے، تیسرا سٹیپ ہے اس کو مارنا۔ اس کو مارو، لیکن مارنا اتنا نہیں ہے کہ اس کا سر پھاڑ دینا ہے، یا اس کی ہڈی پسلی توڑ دینی ہے، یا اس کے جسم کو مار مار کے نیلا اور کالا کر دینا ہے۔ یہ مار اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنا کو مارنا ہے اس کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے، لیکن درد ہو اس کو بس۔ اگر اس سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر چوتھا حل یہ اسلام نے رکھا ہے کہ ایک فرد عورت کے خاندان میں سے اور ایک فرد مرد کے خاندان میں سے یہ 2 فیصل مقرر کر لیے جائیں، دونوں ان کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر سلجھ جائے تو ٹھیک ہے، معاملہ سلجھانا مقصود ہے، اگر نہیں سلجھتا تو پھر سب سے آخری حل طلاق ہے۔ سب سے آخری حل پھر طلاق ہے۔ وہ طلاق کب دینی ہے نہیں پتا، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو سرے سے نہیں پتا۔ سنو ذرا، کب دینی ہے طلاق؟ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، اس وقت طلاق دینا گناہ ہے اور حرام ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ جن دنوں میں عورت ماہواری میں ہوتی ہے، مینسز میں ہوتی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ان دنوں میں طلاق نہیں دی جا سکتی، حرام ہے طلاق دینا۔ نمبر 2، خامند اور بیوی دونوں ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہیں، عورت پاک ہے، طہر میں ہے، لیکن میاں بیوی پہلے مل چکے ہوئے آپس میں، طلاق دینی حرام ہے۔ اس میں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، غلط ہے۔ اگر طلاق دیتا ہے غلط ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے یہ بندہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ حیض کی حالت میں طلاق دینی ہے، نہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دینی ہے جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں۔ نمبر 3، اور نہ ہی طلاق کے لیے زبان سے
یا ہاتھ سے ایک مرتبہ سے زیادہ لفظ استعمال کرنا ہے. ایک مرتبہ سے زیادہ طلاق کا لفظ استعمال نہ زبان سے نہ قلم سے استعمال نہیں کرنا. یہ بھی حرام ہے. کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا ہے. مذاق اڑاتا ہے بندہ قرآن پاک کا جو ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے استعمال کرے چاہے وہ تحریر میں استعمال کرے. حرام ہے، اسلام کے اندر غلط ہے، مجرم ہے، نافرمان ہے اللہ کا. حیض کی حالت میں طلاق کی اجازت نہیں، ایسے طہر میں بھی طلاق کی اجازت نہیں. جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہوں اور ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں شریعت میں، اسلام میں. اگر طلاق کی نوبت آ ہی گئی ہے تو کب دینی ہے طلاق؟ عورت کے حیض سے پاک ہونے کے بعد جب وہ غسل کر لے تو اس کے پاس جانے سے پہلے ایک مرتبہ لفظ طلاق کہنے کی اجازت ہے بس. چاہے وہ لکھ کر دے دے چاہے وہ زبان سے کہہ دے. کتنی مرتبہ کہنا لفظ؟ کب کہنا ہے؟ اس طور میں جس طور میں میاں بیوی کی آپس میں ملاقات، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس طور میں لفظ طلاق استعمال کرنا ہے. اس کے یا دوسری شکل ہے عورت حالت حمل میں ہو، حاملہ ہو، پھر طلاق کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ دو صورتیں ہیں جن صورتوں میں اسلام، اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طلاق دینے کا جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت سے پہلے طلاق دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر نوبت آئی گئی ہے تو پھر اس وقت کا انتظار کرنا ہے اور ایک مرتبہ لفظ طلاق کہنا ہے. اب مسئلہ سمجھ لینا، جب لفظ طلاق بول دیا بندے نے یا لکھ دیا ایک مرتبہ، عورت متعلقہ ہو گئی، عورت کو طلاق واقعہ ہو گئی اس کے کہہ دینے سے، بول دینے سے، لکھ دینے سے. اس کی عدت شروع ہو گئی ہے. یہ 228 نمبر آیت میں اللہ نے عدت بیان کی ہے، اس سے پچھلی آیت میں 228 میں کہ 3 مینسز عدت ہے. آج وہ غسل کر کے پاک ہوئی ہے، آج اس نے لفظ طلاق کہہ دیا، اس کے بعد پہلا منسز آئے گا، دوسرا حیض آئے گا، تیسرا حیض آنے کے بعد عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. عورت اسی ایک مرتبہ کہے ہوئے لفظ طلاق سے آزاد ہو گئی ہے، مکمل آزاد ہو گئی. اس عورت کا 3 مینسز کے بعد دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے، اور تیسرا مینسز ختم ہونے سے پہلے اگر یہ دونوں میاں بیوی آپس میں صلح کرنا چاہیں تو بغیر نکاح کے ان کی صلح ہو سکتی ہے. اس کو رجوع کہتے ہیں اسلام میں. اور اگر تیسرا مینسز بھی ختم ہو گیا، صلح نہیں ہوئی، رجوع نہیں ہوا، عورت آزاد ہو گئی، اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس مرد کے ساتھ بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے. یہ جو تصور ہے نا ہمارے معاشرے میں عام لوگوں کا، حتیٰ کہ مولویوں کا بھی، کہ جب تک 3 طلاقیں عورت کو کہیں نہ جائیں اس وقت تک عورت آزاد ہوتی نہیں، یہ جہالت اور حماقت کی انتہا ہے. نہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، نہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اور نہ یہ کسی اور کا مسئلہ ہے. یہ گدھوں کا اور جاہلوں کا مسئلہ ہے، اسلام کا نہیں. اسلام میں کہیں اس مسئلے کا نام و نشان نہیں. پرلے درجے کے گدھے ہیں، احمق اور جاہل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورت کو 3 مرتبہ بکا نہ جائے اور عورت مطلقہ نہیں ہوتی، اس وقت تک طلاق پکی نہیں ہوتی. اسلام میں ایک مرتبہ سے طلاق پکی ہو جاتی ہے عدت ختم ہونے پر. سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ ہے طلاق کا وقت اور طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق کا اصل مسئلہ. اب ایک مرتبہ غصہ چڑھا، اس نے ساری صورتیں پوری کر کے طلاق کہہ دیا، طلاق ہو گئی. پھر خاندان والے لوگ پڑے، انہوں نے سلو کروا دی، رجوع ہو گیا. یہ جو طلاق اس نے بولا ہے نا یا لکھا ہے ایک مرتبہ، یہ ایک موقع اس نے ختم کر دیا. اللہ نے 2 موقع دیے، 229 نمبر آیت میں طلاق کے 2 موقع دیے، ایک موقع ختم ہو گیا اس کا. زندگی بھر کے لیے ایک موقع ختم ہو گیا. اب سلو ہو گئی ان کی، یا عدت گزرنے کے بعد نیا سرے سے نکاح کروا دیا خاندان نے پڑھ کر بیچ میں، ایک طلاق، ایک موقع ختم ہو گیا. پھر میاں بیوی کے طور پر رہ رہے ہیں، پھر کسی موڑ پر 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد لڑائی ہوئی، پھر طلاق دے دی اس نے. یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ دوسری طلاق ہے.
اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں اسلام میں. غور کرنا، اسلام میں شریعت محمدی میں جو دوسری طلاق ہے وہ کون سی دوسری طلاق ہے؟ جس ایک طلاق کے بعد پہلے صلح ہو چکی ہے، پھر جو طلاق دی جاتی ہے وہ دوسری طلاق کہلاتی ہے. ایک طلاق آج دی اور ایک مہینے کے بعد پھر ایک نوٹس بھیج دیا، جس طرح ہماری یونین کونسلیں کرتی ہیں، درمیان میں صلح نہیں ہوئی، یہ ایک ہی طلاق ہے. یہ دو طلاقیں نہیں ہوئی، اور تیسرے مہینے تیسرا نوٹس بھیج دیا، یہ بھی ایک ہی طلاق ہے. یہ تین طلاقیں نہیں ہیں، یہ کوئی تین طلاقیں نہیں ہیں اسلام میں، ایک ہی طلاق ہے. یہ جو 30 نمبر آیت ہے نا سورہ بقرہ کی 230 نمبر، غور کر رہے ہیں. اللہ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق زندگی میں میاں بیوی کے درمیان 2 بار ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، دونوں مرتبہ طلاق میں یا امساک ہوگا یا تسریح ہوگی. امساک کا مطلب ہے رجوع ہو جائے گا، تسریح کا مطلب ہے اس کی عدت پوری ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. 2 طلاقیں ہیں اور دونوں میں یہ ہے، دونوں میں یہ یا رجوع ہوگا یا تسریح ہوگی. اس کا مطلب ہے دوسری طلاق رجوع کے بغیر نہیں ہے، دوسری طلاق رجوع کے بغیر نہیں ہوتی. اچھا، زندگی میں دوسری مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کر دیا، اس کے بعد بھی وہی پروسیجر ہے جو پہلی طلاق کے بعد ہے. مرتان کہا نا اللہ نے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، اگر رکھنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے. دوسری مرتبہ اس نے رجوع کر لیا، یہ 2 موقع زندگی کے ختم ہو گئے، یہ 2 طلاقیں ہو گئی. ان کو 2 طلاقیں کہتے ہیں اسلام میں. اور پھر زندگی میں کسی موڑ پر طلاق کا لفظ استعمال کر دیا، پہلے 2 مرتبہ زندگی میں طلاقیں دے کے سلو کر چکا ہے، اب پھر طلاق دے دی، یہ ہے اسلام میں تیسری طلاق. اللہ نے کہا 231 نمبر آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر زندگی میں تیسری مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی. پھر اس کے حلال ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کے دین میں کہ اس خاتون کا نکاح زندگی بھر کے لیے کسی دوسری جگہ پر ہو جائے، اس کے ساتھ نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے پہلے خامد سے، کسی اور جگہ پر ہو جائے نکاح ساری زندگی کے لیے، وہ دوسرا خامد اس کا مر جائے اپنی طبی موت، یا وہ دوسرا خامد اس کے ساتھ نباہ ممکن نہ ہو سکے اس کا، اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، کوئی پہلے طے شدہ منصوبہ بندی نہ ہو. اس کے مر جانے کے بعد یا نباہ نہ ہونے کی صورت میں اس کے طلاق دینے کے بعد جو پہلے اس کو تیسری مرتبہ طلاق کہہ چکا ہے نا 2 مرتبہ سلو کر کے، اب اس کے ساتھ یہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہے اسلام میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے اسٹام فروش لکھ دیتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، اور یہ یونین کونسل والے وہ ایک نوٹس بھجواتے ہیں، پھر دوسرا نوٹس دوسرے مہینے بھجواتے ہیں، پھر تیسرا نوٹس تیسرے مہینے بھجواتے ہیں. اگر سلو نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ طلاق کا مؤثرگی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. یہ غیر شرعی طریقے ہیں اسلام میں. یہ جو طریقے ہیں نا، چاہے ایک مرتبہ میں اس نے 3 کہا 3 مرتبہ لفظ بول دیا، چاہے مہینے بعد نوٹس بھیجتا رہا بغیر سلو کرنے کے، اسلام کے اندر یہ ایک ہی طلاق ہے. 3 حیضوں کے بعد عورت آزاد ہو چکی ہوئی ہے اور اس کا دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے، اس مرد کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. یہ 3 طلاقیں نہیں ہیں جس تیسری کے بعد عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. یہ ایک ہی طلاق ہے. اس کی دلیل صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، غور کرنا ذرا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی ایک شمار ہوتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک، اور فاروق اعظم کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک بھی ایک۔ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری اور نہ قیامت تک اترنی ہے کسی پر۔ تو جو اللہ کے نبی کی زندگی میں دین تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہنا ہے، اس میں رد و بدل کرنے والا نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے، وہی دین ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ لفظ بولنے سے 1 طلاق شمار ہوتی تھی، تو آج 3 مرتبہ بولنے سے 3 کیسے ہو جائیں گی؟ کوئی نیا نبی تو آیا نہیں، کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی، نئی وحی اتری نہیں، ہاں تو 3 کیسے ہو گئی ایک وقت کی، ایک مجلس کی؟ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں اسلام میں، 3 نہیں ہوتی۔ اور مجلس کا پھر غور سے سن لینا، اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ، مولویوں کو بھی نہیں سمجھ، مفتیوں کو بھی نہیں سمجھ، اللہ کی قسم نہیں سمجھ۔ وہ سمجھتے ہیں مجلس کا مطلب ہے جگہ تبدیل کرنا، مجلس کا مطلب جگہ تبدیل کرنا نہیں ہے۔ یہ 229 نمبر آیت بتا رہی ہے فَإِمْسَاكٌ، ہر طلاق کے بعد امساک ہوگا تو پھر مجلس تبدیل ہوگی۔ امساک کا مطلب ہے رجوع، امساک کا مطلب کیا ہے؟ مجلس تبدیل ہوتی ہے پہلی طلاق کے بعد رجوع کرنے سے، جگہ بدلنے سے مجلس تبدیل نہیں ہوتی، نہ دن بدلنے سے مجلس تبدیل ہوتی ہے، مجلس تبدیل ہوتی ہے رجوع کرنے سے۔ جب تک پہلی طلاق سے رجوع نہیں کیا، وہ روزانہ 100 طلاقیں کہتا جائے، وہ ایک ہی طلاق رہ رہی ہے ساری زندگی رجوع کے بغیر، مہینے بعد کہتا جائے وہ ایک ہی رہنی ہے رجوع کے بغیر، وہ ایک ہی مجلس کی طلاقیں ہیں ساری۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، چونکہ ختم کرنے لگا ہوں بات میں، چونکہ 3 طلاقیں اکٹھی زبان سے کہنا قرآن مجید کا مذاق اڑانا تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں لوگوں کے اندر یہ بیماری عام پھیل گئی تھی، جس کو غصہ چڑھتا تھا 3 طلاقیں بک دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ فاروق اعظم نے یہ قانون بنا دیا، جو 3 طلاقیں دے گا نا میں اس کو اب رجوع نہیں کرنے دوں گا، اس کی 3 ہی بنا دوں گا۔ مقصد یہ تھا عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ لوگ یہ قرآن مجید کے مذاق کے اڑانے والے عمل سے باز آ جائیں۔ وہ ایک گندے کام سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا تھا، شریعت بدلی نہیں تھی، نہ وہ شریعت بدلنے کے مجاز تھے، نہ ان کے پاس اتھارٹی تھی۔ انہوں نے تدبیری طور پر ایک سیاسی فیصلہ قانون نافذ کیا تھا، وہ شرعی فیصلہ نہیں تھا۔ شرعی وہی تھا جو عہد رسالت سے چلا آ رہا تھا، اور فاروق اعظم کے 2 سالہ دور خلافت تک چلتا ہی رہا، وہی شرعی تھا، اور قیامت تک وہی شرعی رہنا ہے۔ اللہ تعالی اچھا، اگر تیسری طلاق کے بعد، پہلی طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی، تو پہلی کے بعد بھی عدت ختم ہونے کے بعد، دوسری کی طلاق کے بعد بھی عدت ختم ہونے کے بعد 232 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ وہ پہلے خامن سے نیا نکاح اس کا ہو سکتا ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ 28 میں تھا، 228 میں رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر، اور عدت کے بعد دونوں طلاقوں میں نیا نکاح ہو سکتا ہے دونوں کا آپس میں۔ ماقل بن یسار رضی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس آیت کا شان نزول بتانے لگا ہوں، 232 نمبر آیت کا۔ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، ان کو طلاق دے دی ان کے خامد نے، عدت ختم ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب لوگوں نے ماقل رضی اللہ عنہ کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیجنا شروع کر دیے کہ آپ کی بہن سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو پہلا خامن تھا نا جس نے طلاق دے کر رجوع نہیں کیا تھا، اس نے بھی پیغام بھیج دیا کہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کتاب الطلاق میں، ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا لی، کہا اللہ کی قسم میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح دوبارہ اس مرد کے ساتھ نہیں کروں گا، میں نے پہلے اپنی بہن اس کو دے کر اسے عزت دی تھی، اسے عزت راس نہیں آئی، اس نے خراب کیا ہمیں، اب میں دوبارہ اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ جبکہ
وہ خامد اس اپنی سابقہ بیوی کو بسانے میں مخلص تھا، اور یہ بیوی بھی اس کے ساتھ بسنا چاہتی تھی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی 232 نمبر آیت، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہو جائے، 3 حیض مکمل ہو جائیں، اور وہ اس کے بعد اپنے پہلے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو نکاح کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماقل کو بلایا رضی اللہ عنہ کو، آیت سنائی، ماقل رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ دیا اور دوبارہ اپنی بہن کا نکاح اس پہلے خامد سے کر دیا۔ تو یہ نکاح پہلی طلاق کے بعد بھی ہو سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تیسری کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔